وہ فریضہ ہم نے ادا کیا، فوراً چیک کیا، جو مناسب دوا ہو سکتی تھی دوا دیا، لیکن ایک نفسیاتی ڈاکٹر ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ مریض کی مکمل زندگی سے متعلق معلومات حاصل کی جائے۔ اور آپ لوگ بھی جانتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہوا کرتا ہے تو وہ صرف مریض کی نفس کو دیکھ کر کے پتہ نہیں لگاتا، نہیں، دیکھتا ہے کہ آخر یہ قلق، یہ الجھن، یہ پریشانی جو اس سے لاحق ہے اس کی وجہ کہیں باپ سے اس کا کوئی جھگڑا تو نہیں، کہیں بیٹوں سے اس کا کوئی اختلاف تو نہیں، کہیں شوہر سے اس کا کوئی معاملہ تو نہیں، تاکہ اسی لحاظ سے اسے سمجھایا جائے اور اس کا علاج کیا جائے۔ چنانچہ ابتدائی علاج کے بعد جب تھوڑا سا کچھ ہوش کے اندر آئی اور بولنے لگی تو ہم نے اس سے پوچھا کہ آخر تمہیں کس چیز کی شکایت ہے، کون سی پریشانی ہے، تمہاری بیماری کیا ہے؟ تو کہا، اس نے ایک جملہ ادا کیا جس جملے کے اندر اس نے اپنی ساری تاریخ کو دوہرا دیا اور اپنی ساری پریشانی کو ظاہر کر دیا۔ وہ کہتی ہے، دروغ بر گردن راوی، یہ الفاظ دکتور عبداللہ خاطر کے میں نے مکمل طور پر یاد کیا ہے، یہ الفاظ ہیں ان کے، کہ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو راستہ اختیار کیا ہے میں اس سے اکتا گئی ہوں، جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے میں اس سے اکتا گئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا مرد آئے جو مجھے نہ کہہ سکے کہ بس اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اور قرآن آج سے کتنے سال پہلے یہ کہہ چکا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگراں ہیں، کوئی بھی عورت اپنے گھر سے بغیر گھر کے ذمہ دار کے اجازت کے نہیں نکلے، حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر، اگر لڑکی کا باپ، اگر لڑکی کا بھائی، شوہر بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر جانے سے ہی منع کرے، بھائی اپنی بہن کو اس کے اسکول اور کالج جانے سے ہی منع کرے، سہیلیوں کے پاس جانے سے ہی منع کرے، باپ بیٹی کو بازار جانے سے بھی منع کرے، جہاں جانا اس کے لیے ضروری ہو تو ایسی صورت میں بھی اپنے نگراں کی اطاعت واجب ہے۔ آخر صورت کا قصہ کیا تھا؟ اس نے کیوں یہ الفاظ کہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا مرد ہو جو مجھے نہ کہہ سکے، یعنی یہ کام نہ کرو، باہر نہ جاؤ، یہ بات نہ کہو۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا تھی؟ کہا کہ جس زندگی کا جو راستہ ہم نے اپنایا ہے اس سے میں اکتا گئی ہوں۔ آخر وہ عورت کون تھی؟ یہ اس کا حقیقی چہرہ تھا، لیکن پورے برطانیہ کے لوگوں کے سامنے اس کا مصنوعی چہرہ کون سا تھا؟ وہ ایک وکیل تھی۔ تمام برطانیہ کے لوگ کبھی اسے ٹیلی ویژن پر دیکھتے تھے، کبھی ریڈیو پر اس کی آواز سنتے تھے، اور کبھی اخبارات میں اس کے بیان سنا کرتے تھے، اور عورتوں کے حقوق کے دفاع کرنے والی سب سے بڑی عورت تھی وہ پورے برطانیہ کے اندر۔ حتیٰ کہ دکتور عبداللہ خاطر نے لکھا ہے کہ بہت سے نجی کمپنیوں، بہت سے نجی فرموں، غیر سرکاری کمپنیوں اور بہت سے سرکاری ادارے کے اندر سے ادارے کے خلاف اس نے کورٹ کے اندر کیس دائر کیا تھا کہ برطانیہ میں عورتوں کا فیصد اتنا ہے، جبکہ ان کے یہاں کام کرنے والوں کا فیصد اتنا ہے، لہذا مردوں کو نکال کر کے اس کی جگہ عورتوں کو داخل کرنا چاہیے۔ اور کتنی کمپنیوں نے، کتنی فرموں نے، کتنے سرکاری اداروں نے اس کے کورٹ میں اس کے کیس جیت جانے کے بعد اس کی بات ماننے پر مجبور ہوئے۔ یہ اس کا ظاہری چہرہ تھا، لیکن اس کا حقیقی چہرہ کون سا تھا؟ وہ وہی کہا ہے جو قرآن اس کی پیدائش سے 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف جا رہی ہے کہ اسلام نے
عورت کو وہ مقام دیا ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اور عورت نے اپنے ہنر کا ثبوت بھی پیش کیا ہے۔ جب سے اسلام کی آواز اٹھی ہے اسی وقت سے عورت کا ایک معاشرے میں کیا کردار ہونا چاہیے، ماں کے طور پر، بہن کے طور پر، بیٹی کے طور پر، کسی بھی طور پر کیا کردار ہونا چاہیے، وہ کردار عورتوں نے ادا کیا ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں ایک شبہہ پیدا ہو رہا ہوگا، میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ وہ شبہہ یہ ہوگا کہ سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں زیادہ تر مردوں کے کردار بیان کیے جاتے ہیں، عورتوں کے کردار واضح نہیں ہے۔ ایک شبہہ ہو سکتا ہے آپ کو، اور آپ کہیں گی کہ ایک سیرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، یا ایک صحابہ پر لکھی ہوئی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، مثال کے طور پر البدایہ والنہایہ ہے، وہ 4 جلدوں میں چھپی ہے، 3 جلد میں تو صرف مردوں کا تذکرہ ہے اور صرف 1 جلد میں عورتوں کا تذکرہ ہے، وہ بھی 1 جلد کے بعد حصوں میں۔ ایک شبہہ اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا کہ آخر عورتوں کا اتنا بڑا کردار ہے تو ان کے تذکرے سے تاریخ خالی کیوں ہے؟ بہنوں اور بیٹیوں، اس کی ایک اہم وجہ ہے کہ فطری طور پر ہمارا مشرقی معاشرہ جو ہے، مشرقی معاشرہ عورت کے صراحتاً ذکر سے شرماتا ہے۔ اسی لیے آج لوگ ماڈرن ہو گئے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بیگم یہ کہتی ہیں، میڈم یہ کہہ رہی ہیں، لیکن آپ اردو کی کتاب پڑھیے تو کیا ہے، ہمارے گھر والے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ شاید کہیں آپ کو مل جائے کہ میری بیوی یہ بات کہہ رہی ہے، کیا الفاظ ملیں گے، میرے گھر والے یہ بات کہہ رہے ہیں، میرے گھر والوں کی یہ رائے ہے۔ تو عورت کے ذکر کو عام لوگوں میں، ہمارا جو مشرقی معاشرہ ہے، عربی ہو یا اجمی ہو، کوئی بھی معاشرہ ہے، یورپی معاشرے سے الگ ہٹ کر کے، اسے کے اندر عورت کے صراحتاً ذکر سے تھوڑا سا لوگ شرماتے ہیں، اور خود قرآن مجید میں یہ چیز موجود ہے۔ قرآن مجید میں بیوی کو اہل البیت کہا گیا ہے 2 جگہ قرآن مجید میں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں جو شاید سورہ ہود کے اندر ہے، اور دوسری جگہ سورہ احزاب میں، یرید اللہ لیطہرکم اہل البیت، اہل بیت کا، اور مخاطب کون ہے مجھ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں۔ تو بہت سی جگہوں پر عورتوں کا ذکر اس کثرت سے نہیں پایا جاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مشرقی معاشرہ پہلے ہی سے عورتوں کے بارے میں اشارے اور کنایے سے کام لیتا ہے، صراحت سے کام نہیں لیتا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے مجال عمل اور مجال خدمت کو الگ الگ رکھا ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ کسی ملک کو سب سے زیادہ لوگ اس کے وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ کے نام سے جانتے ہیں، حالانکہ سچ پوچھئے کہ جو شخص وزیر اعظم کے آفس میں بیٹھتا ہے، جو شخص صدر جمہوریہ کے آفس میں بیٹھتا ہے، وہ اپنی خدمت کے لحاظ سے حقیقت میں صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم سے کم نہیں ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں کا مجال عمل الگ الگ ہے۔ اس کی مثال ایک گاڑی سے لے لیجئے، گاڑی کا کچھ ظاہری حصہ ہے اور گاڑی کا کچھ باطنی حصہ ہے۔ انسان اگر یہ سمجھے کہ گاڑی کی خوبی اس کے ظاہری حصے کے اندر ہے تو اس کی بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اس کا انجن ہے دکھائی نہیں دیتا جب تک کہ اس کا بونٹ کھولا نہ جائے، جب تک کہ اسے اٹھایا نہ جائے۔ لیکن اصل گاڑی کی قیمت کہاں سے ہے؟ اس کے انجن سے ہے، کہ اس کا انجن کس طرح کام کر رہا ہے، جبکہ لوگ اسے دیکھ نہیں رہے۔
تو اسی طریقے سے اسلام نے عورت اور مرد کے مجال عمل کو الگ الگ رکھا ہے. عورت کا مجال عمل عمومی طور پر داخلی ہے اور مرد کا مجال عمل عمومی طور پر خارجی ہے. یہ عمومی طور پر شریعت نے رکھا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت جو داخلی طور پر اپنا حق ادا کر رہی ہے، ایک ہونہار بیٹے کو پال رہی ہے، ایک بہترین شوہر کی خدمت کر رہی ہے، ایک باپ کی خدمت کر رہی ہے،